الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، ثم یقول، پھر وہ کہے گا، کون؟ اللہ رب العالمین۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے کلام کرنا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرتے ہیں۔ ثم یقول، پھر کہے گا، للملائکۃ، فرشتوں سے، اہؤلاء، کیا یہ لوگ، ایاکم، تمہاری ہی، کانوا یعبدون، عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے، سبحانک، تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا دوست ہے، من دونہم، ان کے علاوہ، ان کے سوا، بل کانوا، بلکہ وہ تھے، یعبدون الجن، جنوں کی عبادت کرتے، اکثرہم، ان کے اکثر، بہم مؤمنون، انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ فالیوم، پس آج، لا یملک، مالک نہیں ہے، بعضکم، تمہارا بعض، لبعض، بعض کے لیے، نفعا، کسی نفع کا، ولا ضرا، اور نہ کسی نقصان کا، ونقول، اور ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، کیا کہیں گے؟ ذوقوا، چکھو، عذاب النار، اس آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے تفصیل سے یہ بات پڑھی تھی کہ وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ یعنی ہم نے گزشتہ آیات کے اندر یہ بات پڑھ لی تھی کہ جو معبود ہیں ان سے عابدین اعلان براءت کر لیں گے، جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ ساری مخلوقات جس صورت کے اندر بھی ہوں، وہ سورج میں ہیں، چاند کی صورت میں ہے، وہ انسان کی صورت کے اندر ہے، مجسموں کی صورت کے اندر ہے، مورتیوں کی صورت کے اندر ہیں، کسی بھی صورت کے اندر موجود ہیں، وہ سب کے سب اپنے عابدین، عبادت کرنے والوں کا انکار کر دیں گے اور ان سے اعلان براءت کر دیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سے سارے رشتے ناطے سب کچھ ٹوٹ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یعنی کہ مستضعفین کے بارے میں بتلا دیا کہ تمہارے کام آنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور یہاں پر جو آج آیات ہم نے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید ان کے ذلیل و خوار اور بے یار و مددگار ہونے کا تذکرہ اس انداز کے اندر فرمایا کہ تم جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقرب ہیں، فرشتوں کی عبادت ہم کریں گے تو یہ فرشتے ہی، کیونکہ عذاب کے اوپر مبتلا، عذاب کے اوپر کھڑے ہونے والے جو فرشتے ہوں گے نگران، وہ فرشتے ہوں گے، ہمیں جو دھکیل کر لے کر جائیں گے وہ فرشتے ہوں گے، تو ہم ان فرشتوں کی ہی عبادت کرتے ہیں اور یہ فرشتے ہی کل قیامت والے دن ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر واضح طور پر فرشتوں کا ان سے بری ہونے کا تذکرہ فرما کر ان کے ذلیل و خوار اور بے یار و مددگار ہونے کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اب اتنی واضح آیات ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی ہی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے ہی وہ جھکے، وہ غیر اللہ کے لیے ہی نظر و نیاز کرے، غیر اللہ کے سامنے رکوع سجود کرے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز سمجھ لیجئے
کہ وہ مشرکین چاہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا آج کے دور کے مشرک ہوں یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کے جو دو ادوار تھے اس دور کے مشرکین ہوں، کہ ان میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو پوجتے ہیں، ہم ان مورتیوں کو پوجتے ہیں، ہم ان تصویروں کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان قبروں کو پوجتے ہیں، بلکہ ان اعتقاد کے پیچھے ان کا ایک پورا گھڑا ہوا فلسفہ تھا۔ اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے کہ سورج کی عبادت کرنے والے پہلے سورج کی روح کا ایک خیالی نقشہ یا تصویر قائم کرتے ہیں، پھر اس خیالی تصویر کے مطابق اس کا ایک مجسمہ بناتے ہیں، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اس مجسمے کے ساتھ سورج کی روح کا ہر وقت تعلق قائم رہتا ہے، اور ہم جو سورج کے مجسمے کو پوجتے ہیں تو دراصل یہ اس بت کی نہیں بلکہ ہم جو سورج دیوتا ہے ہمارا اس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو مشرکین نے اسی طرح کی کئی اپنی دیویاں اور دیوتا بنا رکھے تھے، اور صرف ان کو یہ نہیں کہ یہ مظاہر قدرت مجسمے سمجھتے تھے، بلکہ ان کو کچھ سیاروں کے ساتھ انہوں نے منسوب کر دیا تھا، اور کچھ کام ان کے ذمے لگا دیے تھے، کسی کے ذمے قدرت لگا دی، کسی کے ذمے علم لگا دیا، کسی کے ذمے اولاد دینا لگا دیا، کسی کے ذمے دولت دینا لگا دیا، کسی کے ذمے جو ہے نفع نقصان لگا دیا۔ تو یعنی الغرض ہر ایک کے ذمے کچھ نہ کچھ انہوں نے کام لگائے ہوئے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ جو ہمارے سامنے مورتیاں ہیں، مجسمے ہیں، بلکہ ہم کن کی عبادت کرتے ہیں؟ جس کی روح اس کے اندر موجود ہے۔ جیسا کہ لات و منات و عزا کی وہ عبادت کرتے تھے، اور سمجھتے کیا تھے کہ ہم ان فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں جن کی روح ان کے ساتھ وابستہ ہے، ان مجسموں کے ساتھ، ان بتوں کے ساتھ وابستہ ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح قبر پرست کو دیکھ لیجئے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں قبر کی عبادت کر رہا ہوں، بلکہ وہ کہے گا میری جتنی بھی نظر و نیازیں ہیں، جتنی بھی میں عبادات کر رہا ہوں، وہ صاحب قبر کے لیے کر رہا ہوں، کہ جس کی روح اس کی قبر کے ساتھ وابستہ رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ فرشتے مخلوقات میں سے سب سے برتر مخلوق ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو شرمندہ کرنے اور انہیں حسرت دلانے کے لیے اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا۔ جب سب لوگوں کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا تو اللہ رب العالمین پوچھیں گے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا تم نے ان سے ایسا کہا تھا کہ وہ تمہاری عبادت کیا کریں؟ کیا تم نے کوئی اس قسم کی آرزو کی تھی؟ اب یہ سوال کرنے کا مقصد فرشتوں سے کیا ہے کہ صرف ان کو لاجواب کرنا ہے، کن کو؟ جو عبادات کیا کرتے تھے۔ اور یہ قیامت کے دن سوال صرف فرشتوں سے نہیں ہوگا، یہاں پر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا کیا ہے، بلکہ یاد رکھیے ان تمام ہستیوں سے اللہ رب العالمین نے سوال کرنا ہے جن کی دنیا میں عبادت ہوتی تھی۔ جیسا کہ سورۃ الفرقان اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا۔ فَيَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہم نے تو کبھی بھی ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری یہ عبادت کریں۔ اور اسی طرح کی بات سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نقل کی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جب اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ ابن مریم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ دونوں کو اللہ رب العالمین کے سوا معبود بنا لو؟ وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ، ہم نے یہ بات نہیں کہی،
تو جو ہے سبحانک پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہے تو تجھے علم ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ یعنی اللہ میں نے نہیں کہا، میں نے تو صرف ان کو یہ بات کہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اگر میں نے کہی ہے تو اللہ تو جانتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو سورہ فرقان کی آیت میں نے پڑھی اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر، اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کریں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے سب سے سوال کرنا ہے، سب سے پوچھنا ہے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا تم نے ان کو کہا تھا؟ تم ان کی عبادت کے اوپر تم نے رضامندی اور خوشنودی کا اظہار کیا تھا، ان کو حکم دے کر گئے تھے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کریں گے، تو ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے، کسی قسم کی کوئی شراکت نہیں ہے تیرے ساتھ، تیرا کوئی شریک نہیں۔ انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا دوست ہے ان کے سوا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تو ہی ہمارا ولی ہے، تیرے علاوہ کوئی ہمارا ولی نہیں۔ بلکہ کیا فرمایا، بل کانوا یعبدون الجن، وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب جنوں کی عبادت سے مراد یہ وہی ہے جو بات میں نے آپ کو بتلا دی کہ وہ جو آپ نے مورتیاں بنا لی ہیں، تصویریں بنا لی ہیں، اب یہ تصویریں بنا کر آپ کو شیطان نے مزین کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا اور اس کے پیچھے تعلق کیا جوڑ دیا کہ آپ اس فلاں فرشتے کی عبادت کر رہے ہیں، آپ فلاں شخصیت کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا اس لیے فرمایا بل کانوا یعبدون الجن، وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ جنوں سے مراد یہاں پر شیاطین ہے، کیونکہ اس شیاطین نے ہی ان کو اس بات کی طرف لگایا تھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی، ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، اللہ کہتے ہیں وہ سرکش شیاطین کو ہی پکارتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اکثرہم بہم مؤمنون، ان کے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے بھی ہے، تو دل سے بھی وہ یقین رکھتے تھے، تصدیق کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، زبان سے اقرار بھی کرتے تھے، دل سے تصدیق بھی کرتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ، یہ فرشتے اور ان کی جو عبادت کرنے والے، ان سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا کہ دنیا میں یہ لوگ تمہاری یہ سمجھ کر عبادت کیا کرتے تھے کہ تم انہیں قیامت والے دن کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ گے یا نقصان سے بچا لو گے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھ لو گے، لیکن فرمایا کہ یاد رکھ لو لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، کوئی بھی کسی کے لیے کسی نفع کا اور کسی بھی نقصان کا مالک نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کے دونوں، مانگنے والا دینے والا دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ کمزور ہیں، کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر اللہ کہتے ہیں مشرک لوگوں سے کہیں گے کہ دنیا کے اندر تم شرک کر کر آئے ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ تم نے شریک بنایا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، تو آج کیا ہے؟ عذاب چکھو، آج جہنم کا عذاب ہم نے تمہارے لیے تیار کیا ہے، اس عذاب کو ذرا چکھو اور تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ بالکل بے یار و مددگاری اور ان کی ذلت و خواری کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ آج جن کے اوپر تم تکیے لگا کر بیٹھے ہو، تم اعتماد لگا کر بیٹھے ہو، تم نے اپنے سہارے سمجھے ہوئے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر تم ان کے سامنے نظر و نیازیں کرتے ہو، ان کے سامنے رکوع سجود کرتے ہو، یاد رکھو ان میں سے کوئی بھی قیامت کے دن تمہارے کام آنے والا نہیں، وہ تو تمہاری عبادات کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو کبھی بھی ان کو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کر دیں، بالکل تعلق توڑ دیں گے۔ تو اس لیے انسان اس کے ساتھ، اس ذات کے ساتھ تعلق جوڑے جو تعلق توڑے گا نہیں بلکہ تعلق اور مضبوط کرے گا، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین سے جتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوگا، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا،
اللہ رب العالمین کا حق ہے بندوں پر کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور جو بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا اس کے اوپر حق بن جاتا ہے کہ رب العالمین اس کو جنتوں کے اندر داخل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں کی نعمتوں سے نوازے۔ تو مشرک انسان یاد رکھیں، بندے کے عمل اگر آسمان و زمین کے خلا، یہ جتنی بھی خلا ہے، یہ پورا انسان نے گناہوں سے پر کیا ہوا ہو، صرف اس کے اندر شرک موجود نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں، مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر یہ سارا نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر شرک بھی موجود ہے، فرمایا کہ وہ ساری نیکیاں میں برباد کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے اس کی اتنی ساری نیکیاں کیوں ضائع کر دیں۔ اللہ رب العالمین بالکل غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اور قرآن کی دیگر آیات کے اندر اس موضوع کو بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، تو ہمیں ان آیات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔